حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں. ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں. گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے. 12 سال حق کی تلاش میں گزر گئے. ایک دن واپس بستان کے قریب سے گزر رہے تھے. خیال آیا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں. دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ کو روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ سردیوں کی لمبی رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی. دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو. جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا. سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے. دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی. مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے. 12 سال کے بعد آئے، کہا بیٹا بایزید میں ابھی آئی. ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا. 12 سال جنگلوں کی کھاد چھانتے بیت گئے تھے. بڑی گندی صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے. میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 12 سال کی ریاضتوں سے جو کچھ نہیں ملا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے. جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں، او میاں ماں کے قدم چوم، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو. پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں. ایک مرشد کو ناراض کر آئے ہو، دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا؟ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، والدین کو کبھی دکھ نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا. کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بصیغہ امر نہیں کہتا، بلکہ ایسے ہی بات کرنی ہے. پانی چاہیے تو میں یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ، میں ویسے ہی کہتا ہوں پیاس لگی ہے، تو وہ سمجھ جائے اور وہ خود لے آئے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، امر ہی نہیں کیا، اس امر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی. تو کہا 30 سال برابر گزر گئے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو حکم ہی نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے. چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئی پلے کچھ نہیں رہے گا. تو جو اولادیں والدین کی نافرمان ہوتی ہیں وہ ہوا میں بھی اڑیں، چرخ پہ بھی جھولیں، وہ زمین پہ گرنے والی ہیں. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولاد جو والدین کی گستاخ، بے ادب اور نافرمان ہے. تو کبھی والدین کے نافرمان نہ بننا، کبھی والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، کبھی والدین کو پریشان نہ کرنا. دنیا میں عزت وقار عروج بلندیاں چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا کے تاج تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں.